ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، اس نے اپنے نبی سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور سارے جہان کے نبی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ساری روئے زمین میرے لیے سجدہ کا، جہاں بھی حضور کا غلام ہے، جہاں موجود ہے، جہاں نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے۔ سجدہ ہر جگہ کر سکتا ہے، پہلے نبیوں کا اور سلسلہ تھا، محدود علاقے، محدود جگہ، پھر مخصوص جگہ پہ جانا پڑتا، یا ایک ہی جگہ ہے تو وہاں سب نے جمع ہو گئے یا جیسے بھی ہے، لیکن حضور کی امت کے لیے یہ عام ایسے ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں بھی کوئی موجود ہے وہ نماز کا اہتمام کرے، بلکہ فرمایا اگر کوئی وادیہ میں، دیہات میں، دور کسی جگہ میں ڈیرے میں رہتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اذان پڑھ لے۔ بکریاں چرانے والا ہے، جانور چرانے والا ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے، دور دراز ہے، وہاں اذان بھی پڑھے اور نماز ادا کرے۔ پھر فرمایا اگر کوئی 3 بندے کسی ڈیرے پر رہتے ہیں، 3 بندوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز پڑھا کرے، ورنہ ان کو شیطان اچک لے گا، شیطان ان پہ قابو پا لے گا، شیطان ان کو غافل بنائے، ناشکرا بنائے، یا جس راستے پر چلائے وہ شیطان ان کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ جب وہ 3 بندے آپس میں مل کر نماز جماعت کی پڑھیں گے، اللہ رب العزت ان کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ تو جماعت کی نماز اور یہ مسجد کی نماز یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ جہاں مل کر لوگ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ساری جماعت کی برکت ہوتی ہے، کسی نہ کسی بندے کی نماز ضرور قبول ہونی ہوتی ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے، یہ چند ایک نیکوں کی وجہ سے، سب گناہگاروں کی نماز کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نماز کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، جماعت کے حال احوال بھی ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کے ساتھ 27 نمازوں کا جماعت کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ 27 گنا ہو گیا، بہت بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب بھی دی ہے، تاکید دی ہے، تلقین فرمائی ہے اور اس کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ حضور علیہ السلام کی اور فرامین بھی ہے، مثلاً آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے لیے میرا دل تو یہ چاہتا ہے کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں اور خود جا کر دیکھوں کون کون ہے جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو، ان کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، ان کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ مسجد میں نہیں آ رہے، نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا 3 چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پتہ چل جائے تو پھر سارے آگے بڑھے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی تک نوبت آ جائے۔ 3 چیزیں، ایک جماعت کی نماز، دوسرا جماعت میں پہلی صف کی نماز اور تیسرا اذان کا بہت بڑا ثواب ہے، عظیم فضیلت ہے اس کی۔ ادب احترام سے، خلوص سے اذان دینے والا بندہ بھی سربلندی پہ جائے گا اور جماعت سے نماز پڑھنے والا عظیم مقام پائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے علامہ مفتی امام بھی تھے، محمد ابن سیرین۔ وہ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے، بڑی عرصہ سے پابندی کے ساتھ کہ میری نماز جماعت نہ رہ جائے، جماعت سے نماز پڑھتے۔ والدہ کا انتقال ہوا، مصروفیات تھی، جماعت رہ گئی۔ اب جماعت رہ گئی تو افسوس ہوا، میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، آج اتنا عرصہ ہو گیا اور میں جماعت سے نہیں پڑھ سکا۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں جب نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھی، اپنی نماز پڑھ لی، پھر اس کو 27 بار پڑھا، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ
کہ 27 درجہ جماعت کا ثواب ملتا ہے، نماز کا ثواب ملتا ہے، تو میں جو کہ جماعت سے نہیں پڑھ سکا، میں 27 مرتبہ نماز کو پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے 27 مرتبہ نماز پڑھ لی۔ سوئے نیند میں کسی نے کہنے والے نے کہا ٹھیک ہے آپ نے عدد تو پورا کر لی ہے، پر فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ فرشتے آمین کہتے ہیں نا، جب امام کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین، مقتدیوں کی آمین آپس میں مل جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس لیے امام کے بلزوالین ختم ہونے پر آمین کہہ دیا جائے، فرشتے بھی اس وقت کہتے ہیں، اب بندہ یہ مقتدی بھی کہے گا اور امام بھی، تو ایسی آمین جب مل جائے گی تو اللہ رب العزت خاص مہربانی فرمائیں گے۔ تو بہرحال بندہ 27 بار پڑھ بھی لے وہ ثواب نہیں پا سکتا جو جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جماعت کی تاکید کی گئی اور جماعت کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اور جماعت کے اندر بندے کی کمی کوتاہی بھی دور ہوتی ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بندہ عادت بنائے، اور جب سلام پھرتا ہے اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام پھرتے ہی کہا کرو اللہ اکبر، زور سے ذرا کہنا ہوتا ہے، جیسے سلام پھرتے ہی لوگ کہتے ہیں، اب اسی طرح اور زیادہ ذرا ایسی بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کیا کہنا ہے؟ 3 بار کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلے اللہ کی بڑائی ہو گئی، پھر 3 بار استغفار معافی ہو گئی کہ نماز پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اور گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اس لیے ایک یہ سبق بھی یاد کر لیجیے، ایک تو جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بندہ بنائے، کوشش کرے، مصروفیات اور دوسرے کام کاج کئی ہوتے ہیں، ترتیب بنا لے تو بہت اچھا۔ کبھی ایسا ہو گیا تو بندہ اپنی جگہ نماز ضرور پڑھ لے، دکان پہ ہے یا سفر میں ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے، گھر میں ہے تو نماز پڑھ ضرور لے، لیکن جماعت کی بندہ پوری کوشش کرے، اس کے بے شمار فوائد ہیں اور بے شمار فضائل ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی کی طرف سے تاکید کی گئی اور پوری فضیلت بیان فرمائی گئی، تو بندہ یقین کے ساتھ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بڑی عظیم الشان باتیں ہیں، تو جماعت کی نماز کی ہمیشہ کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ اعمال، پھر فرضوں کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آگے پھر مسنون ذکر اذکار بھی ہیں، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور دوسری دعائیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ مختصر دعا، اور دوسری اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دیگر ایسی صورتیں۔ تو فرضوں کے بعد بندہ یہ اعمال کرے گا، ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں، عظمت ہے، اللہ رب العزت نیکی میں آگے بڑھ کر خوبصورت یہ کام کرنے کی توفیق عطا